نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد. حضرات گرامی، صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالی مجمعین کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا، ویسی تو بکثرت حدیث ہیں، آپ سیاستہ کھول کر کے دیکھیں، باقاعدگی سے عنوانات جو ہے موجود ہیں، فضائل صحابہ یا مناقب صحابہ اجمالاً بھی ہیں، اور ہر صحابی کے الگ الگ فضائل بھی موجود ہیں، خاص کر کے خلفاء راشدین ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار. مہاجرین کے لیے الگ جو ہے عنوان دیے ہیں، انصار کے الگ، قریش کے الگ. تو الغرض کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس محرم الحرام میں ان ہستیوں کے حالات کو بھی پڑھا جائے، تاکہ ہم جو ہے کہیں راستے سے ہٹ نہ جائیں، مخالف کی باتیں سن کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں جو ہے صحابہ کرام کے خلاف جو ہے بغض عناد جو ہے پیدا ہو جائے. تو واضح ہے ہمارے سب کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت سب سے پہلے ہے. کیونکہ ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ جو ہے پورا جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، فرضی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا بیان کرتے ہیں کہ شاید صحابہ کرام جو ہے اہل بیت کے جو ہے مخالف تھے، اہل بیت ان کے مخالف تھے، وہ ایک الگ جماعت تھی، وہ ان کے خلاف جو ہے وہ قتال کرتے تھے، شاید کوئی ان کے خلاف بغض عناد رکھتے تھے. تو ایسی باتیں جو ہے چرب زبانی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایمان کو جو ہے نقصان پہنچے. ان صحابہ کرام کے فضائل کو بھی پڑھنا ہے، اہل بیت کے فضائل کو بھی، اور پھر جو واقعہ قرب و بلا ہے، جو صحیح سند سے مروی ہے، اسے بھی آپ پڑھیں، تاکہ امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے اور آپ کی جو خدمات ہیں، جو آپ کے خاندان کی جو خدمات ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے رہے اور باطل یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، تاکہ ان کی عصمت بھی ہمارے دلوں موجود، اور ہم وقت جو ہے حق کا ساتھ دیں، نہ کہ باطل کے ساتھ جو ہے چلیں. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی اسے کہتے ہیں تعذیر. اللہ جو ہے منصوب ہے، اس کا فعل جو ہے وہ معذوف ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں ڈرو، خیال کرو، احتیاط کرو، اپنے آپ کو بچاؤ میرے صحابہ کرام کے بارے میں. اور آپ نے کئی بار فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد جو ہے میرے صحابہ کرام سے جو ہے بغض و عناد رکھنے لگ جاؤ. فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، فرمایا کہ جو شخص جو ہے ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے جو محبت کر رہا ہے وہ میری وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ یہ میرے صحابہ ہیں، میرے پیروکار ہیں، میری صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، میری غلامی میں رہنے والے ہیں. تو فرمایا جو ان سے محبت کر رہا ہے میری وجہ سے جو ہے محبت کرتا ہے. فرمایا ومن ابغضهم فرمایا کہ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، فرمایا کہ جو ان سے بغض عناد رکھتا ہے، گویا کہ وہ مجھ سے بغض عناد رکھ رہا ہے، پہلے مجھ سے بغض عناد رکھتا ہے، اس کے بعد جو ہے میرے صحابہ سے، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے میری وجہ سے ہے. یہ جو میرے غلام ہیں، میرے صحابہ ہیں، اگر کسی کا ان سے تعلق ہے تو میری وجہ سے، ان سے محبت ہے تو میری وجہ سے، ان سے بغض ہے تو ان کی وجہ سے. گویا کہ ان سے بغض عناد رکھنے والا مجھ سے بغض عناد رکھنے والا، گویا کہ پہلے وہ مجھ سے بغض عناد رکھتا ہے، اس کے بعد جو ہے ان صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالی مجمعین سے بغض عناد رکھتا ہے. فرمایا من آذاهم فقد آذانی، جو انہیں اذیت دیتا ہے کسی انداز سے بھی، زبان سے، ہاتھ سے، یا کسی انداز سے بھی، فرمایا مجھے اذیت دینے والا ہے. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، فرمایا وہ اللہ کو اذیت اور تکلیف دے رہا ہے. فرمایا ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، فرمایا جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اسے دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی سزا دے. اور واضح یہ حدیث جو ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے لی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا. سورہ احزاب میں ہے، 57 آیت نمبر ہے 57-58. فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اس کے رسول کو، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ دنیا میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، نہ آخرت میں اللہ کی بخشش کے مستحق ہوں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے توہین آمیز عذاب جو ہے تیار کر رکھا ہے.
فرمایا اسی طرح جو اہل ایمان مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو انہیں اذیت دیتا ہے بغیر کسی عمل کے ارتکاب کے، یعنی ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا، پھر بھی اس کے باوجود جو ہے انہیں ان پر بہتان لگا کر ان کے خلاف بول کر کے انہیں اذیت دیتے ہیں، چاہے وہ مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو فرمایا وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور بہت بڑا گناہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ حدیث جو ہے اسی آیت کریمہ سے جو ہے وہ لی گئی ہے، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ آپ سلام نے فرمایا مسئلہ صحابی فی امتی کل مل ہے فی الطعام، فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال میری امت کے اندر ایسی ہے جیسے کھانے کے اندر جو ہے نمک ہوتا ہے، فرمایا کہ کھانا جو ہے نمک کے بغیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو فرمایا اگر صحابہ کرام کی محبت نہیں ہوگی تو پھر فرمایا کہ میری امت کی بھی کوئی قدر اہمیت قدر منزلت بھی نہیں رہے گی۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد من اصحاب يموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامت، فرمایا کہ میرے صحابہ کرام میں سے جو صحابی جو ہے کسی ملک میں کسی آبادی میں کسی گاؤں میں موجود ہے اور وہ وہاں اس کی قبر انور موجود ہے، یعنی صحابہ کرام کا مقام تو بہت زیادہ ہے، جہاں کہیں بھی اگر میرا صحابی جو ہے مدفون ہے جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو فرمایا وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ قائد ہوگا، وہ سارے جو ان کے عقیدت والے ہیں احترام والے ہیں ان کی قیادت میں جو ہے اپنی قبروں سے جو اٹھیں گے، اور پھر فرمایا وہ ان کے لیے نور ہوگا، ان کے لیے ہدایت ہوگا، ان کے لیے کامیابی ہوگا، یعنی جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے صحابہ کرام کی جو ہے وہ کتنا عظمت ہے اور اللہ تعالی نے جو ہے کس طرح انہیں جو ہے مقام و مرتبہ جو ہے عطا فرمایا۔ آگے بہت ساری حدیثیں ہیں، فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی شخص جو ہے میرے صحابہ کرام کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے تو فرمایا تم اسے کہو کہ تمہارے شر پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو، تمہارے اس برے طریقے پر جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی لعنت ہو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وسلم نے فرمایا سالت ربی عن اختلاف اصحابی میں بعدی، میں نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی یا اللہ کہ میرے بعد جو ہے میرے صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوگا، تو اللہ تعالی نے میری طرف واضح کی فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ جو ہے میرے ہاں ایسے ہیں، ان کا مقام مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں جو ہے وہ ستارے ہیں، فرمایا بعضھا اقوی من بعض، جس طرح کچھ ستاروں کی چمک جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، روشنی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ قوی طاقتور ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، فرمایا آپ کے صحابہ بھی ایسے ہیں، کچھ جو ہے مقام مرتبے کے اعتبار سے جو ہے وہ اعلیٰ ہیں، یعنی ابو بکر جو ہے افضل بشر بعد الانبیاء ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، پھر اسی طرح جو ہے دیگر صحابہ کرام ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے مقام ہے، کسی کا مقام جو ہے وہ زیادہ ہے، کسی کا جو ہے وہ کم ہے، لیکن ہیں سارے کے سارے جس طرح آسمان میں موجود ستارے جو ہیں اور روشنی پھیلانے والے ہیں، برکتوں والے ہیں، اسی طرح جو ہے آپ کا ہر صحابی جو ہے چاہے وہ کبار میں سے ہے، صغار میں سے ہے، مہاجرین میں سے ہے، انصار میں سے ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں یا بعد والے، جیسے کہ فرمایا کہ والسابقون اول المہاجرین والذی من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے چاہے مہاجر ہوں یا انصار ہوں یا ان کے طریقے پر چلنے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے رب سے راضی ہیں۔ تو واضح ہے کوئی قوی ہے کوئی ضعیف ہے، کسی کا مقام بہت زیادہ ہے کچھ کا اس سے کم درجے کا، لیکن ہیں سارے صحابہ سارے جو ہے وہ عظمت والے ہیں۔ فرمایا وَلِكُلٍّ نُورٌ، ہر ایک کے پاس جو ہے وہ نور ہدایت ہے، ہر صحابی چاہے بلال ہیں، سلمان فارسی ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، کبار ہیں، صغار ہیں، بچپن میں اسلام لانے والے ہوں یا بڑھاپے میں اسلام لانے والے، اسلام کے لیے مال جان کی قربانی دینے والے ہوں یا کلمہ پڑھ کر کے اور کچھ بھی قربان نہ کیا ہو، نہ مال قربان کیا ہو، نہ جان کا نذرانہ پیش کیا ہو، مال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے رخ انور کی زیارت کر کے ایمان لائے ہوں، تو فرمایا ہر صحابی جو ہے وہ نور ہے۔ فرمایا فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلاف فهو عندی علی ھدی، فرمایا کہ جو شخص جو ہے ان میں سے کسی کی ایک چیز بھی لے لیتا ہے، اختلاف میں سے کوئی چیز بھی لے لیتا ہے،
یعنی صحابہ کرام کا اگر اختلاف بھی ہے، رائے مختلف بھی ہیں، اگر کسی ایک کی رائے کو بھی لے لیتا ہے فرمایا وہ بھٹکے گا نہیں بلکہ وہ ہدایت پر ہوگا، وہ ہدایت پر موجود جو ہے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ واضح ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بارگاہ خداوندی میں صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے واضح کر دیا کہ ہر ایک جو ہے نور ہے، ہر ایک جو ہے مقام مرتبے ہیں، انوار و تجلیات ہیں، ہر ایک جو ہے فیض یافتہ ہے جو آپ کی بارگاہ میں آ گیا، وہ فیض یافتہ ہے، جہاں کہیں بھی جائے گا اسے فیض ہی فیض ملے گا، ہدایت ہی ہدایت ملے گی، کامیابی ہو کامیابی ملے گی۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، جب آپ کسی کی بات سنیں تو یہ دیکھیں کہ ان کے دل میں جو ہے صحابہ کرام کی محبت ہے یا نہیں ہے، بس اتنا دیکھ لینا۔ یہ معیار ہے، آسان سا معیار ہے، کوئی بڑی بڑی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، حقائق کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو صحابہ ہیں جن کی بدولت اسلام پوری دنیا میں پھیلا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور زندگی بھر جو ہے ایمان پر رہے، اسلام پر رہے، موت جو ہے ایمان پر آئی، ہر ایک کو معلوم ہے جتنے بھی صحابہ ہیں۔ تو ان میں سے اگر کسی صحابی کے خلاف، یعنی کبار صحابہ کرام تو کیا مقام مرتبہ ہے، ابو بکر تو ان کی فضیلت اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اذ فی الغار ثانی یسرین اذ فی الغار، یعنی فرمایا وہ دو میں سے جب دونوں غار میں تھے ان میں سے ایک کہنے لگا، پریشان ہوئے تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں اللہ نے 10 آیتیں جو ہے نازل فرما دی، یہ باقی صحابہ کرام کا مقام موجود ہے، ان کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کی موافقت میں کئی آیات جو ہے نازل ہوئیں، تو ہر ایک کو معلوم ہے یہ صحابہ کبار تو بہت زیادہ مقام مرتبے والے ہیں، کسی صحابی سے، حضرت بلال ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، یہ کوئی بھی صحابی ہے، کسی سے بھی اگر بغض یاد رکھتا ہے تو آپ کی اس کی صحبت سے نکل جائیں، اس سے تعلقات ختم کر دیں، اس سے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نکاح معاملات سب ختم کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی خوشحالی میں، آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے گا، دنیاوی برکتیں بھی ملیں گی، اور قیامت کے دن جو ہے آپ انہی صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور پھر واضح فرمان ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے فرمائے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔